بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر ہمارے چینل میں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں جس سے آپ کو کافی ساری باتیں سیکھنے کو ملیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا سفر۔ ہماری دنیا کی شروعات 4.5 ارب سال پہلے ہوئی تھی۔ ایسا ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ آج تک ہمیں اس دنیا پر اس سے زیادہ پرانا ایلیمنٹ نہیں ملا۔ آسٹریلیا سے ملنے والے زرکون کرسٹلز یعنی کہ دا اولڈسٹ ایلیمنٹ آن ارتھ، لیکن 4.5 ارب سال پہلے یہ زمین کہیں سے بھی نیلی نہیں تھی، بلکہ یہ تو پہچانی بھی نہیں جاتی تھی۔ اس پہ بڑے بڑے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ ہر تھوڑے عرصے بعد 200-300 کلومیٹر سائز کا پتھر ٹکراتا اور سب کچھ ختم ہو جاتا۔ لیکن ایک ویران بنجر مردہ سا اسٹیرائل سیارہ جہاں کچھ بھی اگ نہیں سکتا تھا، لیکن پھر ایک معجزہ ہوا۔ سورہ حدید۔ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ اس زمین کو ایک زندگی ملی۔ ایسے ہی ایک بڑے سے پتھر سے ٹکرانے کے بعد اس پتھر کے ٹکرانے سے زمین کے اندر کی گیسز باہر نکل آئی، جو ایک دھوئیں کی شکل میں اس کے گرد اکٹھی ہو گئی تھی۔ اب اس دھوئیں میں گیسز کے ساتھ ساتھ پانی کے قطرے بھی تھے، لہٰذا ایک بہت پیاری سی بات ہوئی۔ زمین کا ایٹماسفیئر بننا شروع ہوا، زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی، اور اس دھوئیں میں موجود پانی کے قطرے بارش کی طرح زمین پر برسنے لگے۔ اور پھر وہ ہوا جس کا ذکر سورہ نحل، سورہ عنکبوت اور سورہ جاثیہ تینوں میں ہے، کہ اللہ ہی نے جس نے آسمان سے پانی اور جو کچھ بھی چاہا اسے اتارا، زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا۔ اسی بارش نے سمندر بنائے، اور سچ کہوں تو ٹیکنیکلی ان سمندروں کو اسی وقت جم جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارا سورج بھی اس وقت ویسا نہیں تھا جیسا آج ہے۔ وہ بھی نیا نیا پیدا ہوا ستارہ تھا جس کی روشنی آج کے مقابلے 30% کم تھی، لیکن پھر بھی ہمارے سمندر جمے نہیں، اور یہ ایک معجزہ ہی تھا۔ لیکن میرے نزدیک ایسا ہونے کی ایک وجہ سورہ نمل کی 61ویں آیات میں ہے کہ اللہ نے زمین کو قرار کیا، اسے اسٹیبل کیا، سو اس نے زمینوں میں پانیوں کو جاری کیا، اس میں پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے دوران رکاوٹ بنائی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں ان پانیوں میں ایسی کون سی رکاوٹیں رکھی تھی کہ اتنی سردی کے باوجود وہ سمندر نہیں جمے، پانی جاری رہے، اور ان پانیوں کا جاری رہنا ضروری بھی تھا کیونکہ ان میں زندگی پیدا ہونی تھی۔ سورہ انبیاء کے مطابق ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے، انہی پانیوں میں سے تو زندگی نے نکلنا تھا، لیکن زندگی آخر کہتے کسے ہیں؟ اس وقت 123 ڈیفرنٹ ڈیفینیشن موجود ہیں، 123 مختلف تعریفیں۔ زندگی کیا ہے؟ شاید آپ سن کر حیران ہوں، لیکن زندگی کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں۔ پھر بھی زندگی کی ایک ڈیفینیشن تو مقبول ہے، ایکسیپٹڈ ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو 3 کام کر سکے وہ زندہ کہلاتی ہے۔ پہلا کام کہ اس کے جسم میں میٹابولزم یعنی کہ کسی نہ کسی قسم کا کیمیکل پروسیس ہوتا ہو۔ دوسرا یہ کہ اس کے جسم میں خود کو ریپیئر کرنے کی صلاحیت موجود ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کر سکے، یعنی اپنی نسل بڑھا سکے۔ سچ کہوں تو آج تک ہم یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے ہیں کہ زندگی کسے کہتے ہیں، لیکن ہم زندگی کے متعلق جانتے ہی کیا ہیں؟ اس کی کتنی اقسام ہیں، اس کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ ہم تو صرف ایک ہی قسم کی زندگی سے واقف ہیں جو اس ارض میں رہتی ہے، اور اسی لیے تو ہم اسے دا لائف ایز وی نو اٹ کہتے ہیں۔ اب یہ پہلی مرتبہ کیسے پیدا ہوئی تھی یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ درجنوں ماڈلز پیش کیے جا چکے ہیں، لیکن کسی ایک پر بھی اتفاق نہیں۔ لیبارٹریز میں ہزاروں ایکسپیریمنٹ تجربات ہو چکے ہیں، لیکن آج تک کوئی زندگی نہیں بنا سکا، اور بنا سکے گا بھی نہیں، کیونکہ زندگی کا مردہ زمین سے پیدا ہونا ایک معجزہ تھا، اور معجزے کا ذکر سورہ روم میں صرف ایک ہی ہستی سے منسوب ہے کہ اللہ ہی مردہ میں سے زندگی کو نکالتا ہے، وہی تو زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ زندگی سوائے اللہ کے اور کوئی پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ اب مردہ زمین سے زندگی کیسے نکلی؟ اس کے سب سے پرانے ثبوت کینیڈا میں 4.25 ارب سال پرانی کائی کے فوسلز ہیں۔
کائی یعنی کہ ایلگی، جو ٹیکنیکلی ایک جاندار ہے، اور اسی کائی کے 3.5 ارب سال پرانے فوسلز آسٹریلیا میں ہیں جنہیں مائکروبیل میٹ کہتے ہیں۔ بٹ دا انٹرسٹنگ تھنگ کہ کینیڈا اور آسٹریلیا دنیا کے 2 مختلف کونے ہیں، جو بہت اہم بات ہے، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا معجزہ ایک ہی وقت میں زمین پر ہر طرف ہو رہا تھا۔ پانیوں کے اندر، سمندروں کے نیچے، زمین، جن ایلیمنٹس سے زندگی پیدا ہوئی انہیں ہم آرگینک میٹر کہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ اس آرگینک میٹر کا ایک حصہ گلیسین سن 2009 میں دمدار ستارے یعنی کومیٹ والڈ 2 کے اوپر بھی ملا تھا۔ اب یہ دمدار ستارہ کس دور دراز کی زمین یا کسی دور دراز کی ارض سے اس امینو ایسڈ کو لے کر آ رہا تھا، یہ بات کوئی نہیں جانتا، لیکن اس سے ایک بات ضرور ثابت ہے کہ اس وقت بھی کائنات کے دور دراز کے کونوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ارض پر زندگی پیدا ہو رہی ہے۔ بہرحال زمین پر پیدا ہوئی وہ زندگی بالکل بھی ویسی نہیں تھی جیسی آج ہم دیکھتے ہیں۔ انفیکٹ 3.5 ارب سال پہلے تک تو وہ انریکگنائزیبل تھی، ناقابل شناخت سی زندگی، چھوٹے چھوٹے مائکروسکوپک گیل جاندار۔ لیکن پھر 2 بڑی شدید سردی آئی اور اس کے بعد جو زندگی پیدا ہوئی وہ تو بالکل ہی ایک نئی زندگی تھی، سائز میں بڑی۔ اس میں مسلز یعنی پٹھے بھی تھے، اس میں نیورو سیلز بھی تھے، اور سب سے بڑی بات اس میں درخت پیدا ہونے شروع ہوئے۔ ایسا کیوں ہوا کوئی نہیں جانتا، ہمیں صرف اتنا علم ہے کہ 54 کروڑ سال پہلے اس زمین پہ ایک نئی ہی دنیا آباد ہو گئی تھی، ایک نیا عالم۔ انفیکٹ اس پوائنٹ پر سورہ واقعہ کی 61ویں آیت ضرور ذہن میں آتی ہے کہ ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے دوسرے پیدا کر دے اور تمہیں ایک نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کر دے جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ واقعی اللہ اس پہ قادر ہے، اور یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ انفیکٹ یہ تو ایک مرتبہ 54 کروڑ سال پہلے بھی ہو چکا ہے۔ پہلی کے مقابلے پہ دوسری زندگی آسمان کے فرق کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ پہلی زندگی کائی بیکٹیریاز یا پھر کچھ مائکرو جاندار، لیکن دوسری زندگی ہڈیوں والے جانور، ریڑھ کی ہڈی والے جانور، جبڑوں والے، پانیوں میں رہنے والے، خشکی میں رہنے والے، یہاں تک کہ پرندوں کی بھی انیشیل فارم، الگ الگ شکلیں۔ اسی وقت سب سے پہلے کیڑے بنے تھے جنہیں ہم ٹائروبائٹس کہتے ہیں۔ ان 2 بالکل مختلف زندگیوں کو دیکھ کر سورہ عنکبوت کی 20ویں آیت ذہن میں آتی ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کیسے شروع میں پیدائش کی، پھر اللہ ہی دوسری نئی پیدائش کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہی وہ زندگی تھی جس میں بعد میں ڈائناسورز پیدا ہوئے، ٹائٹینوبویا جیسے بڑے بڑے سانپ، بہت ہی خوفناک قسم کے میگاتھیریم چوہے، میگاڈولون شارکس، بیسولیوسورس نامی ایک ہیبت ناک مخلوق کہ جو گہرے سمندروں میں راز کرتی تھی، اڑنے والے کوئٹزل ڈائناسورز، عجیب و غریب ٹائٹینک ٹیرر برڈز۔ لیکن ان دیو ہیکل جانوروں میں سے آج کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ انفیکٹ ان میں سے 90% تو آج معدوم ہو چکے ہیں، انسیکسٹ ہو چکے ہیں۔ لیکن کیوں؟ سورہ طٰہٰ کی 128ویں آیت میں ایک بہت اہم لفظ استعمال ہوا ہے، قرون۔ ویسے تو اس لفظ کے عام معنی رہنے کی جگہ یا بستیاں ہیں، جو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس عربی لفظ قرون کے 4 اور معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی دور یا عہد یا صدیاں بھی ہے۔ اور اسی معنی کے اعتبار سے سورہ طٰہٰ کی اس آیت کو دیکھیں کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے عہد یا دور ہلاک کر دیے جن کے رہنے کے مقامات پہ یہ چلتے پھرتے ہیں، اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ پچھلے 54 کروڑ سال میں پہلے 5 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ان جانوروں کے پورے عہد یا ان کے رہنے کے مقامات ہلاک یا تباہ ہو گئے، جسے آج ہم 5 میس ایکسٹنکشن کہتے ہیں۔ کبھی 25 کروڑ سال پہلے زمین کے
96% جاندار مر گئے اور ان کا دور ختم ہو گیا۔ کبھی 6.5 کروڑ سال پہلے زمین کے 75% جاندار اور زندگی ختم ہو گئی۔ تمام بڑے اور خوفناک جاندار ڈائناسور سمیت مر گئے اور صرف وہی بچے کہ جو زمین کے نیچے چھوٹے چھوٹے بلوں میں چھپ کر رہ رہے تھے۔ اور اس کے بعد زمین پر ایک ایسی چیز پیدا ہوئی کہ جو شاید اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اور اس چیز کی پیدائش کا ذکر سورہ اعلیٰ میں اللہ کی تعریف کے ساتھ ہے کہ اپنے بلند رب کی پاکیزگی بیان کر، جس نے تخلیق کی، جس نے صحیح اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی، وہ بلند رب جس نے تازہ گھاس پیدا کی۔ گھاس کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ یہی وہ گھاس تھی جس کی پیدائش نے زمین پہ رہنے والوں کی فزیولوجی بدل دی۔ اگر گھاس نہ ہوتی تو آج بھی اس زمین کے اوپر ڈائناسور دندناتے پھر رہے ہوتے، لیکن اس گھاس کی پیدائش کے بعد گوشت خوروں کا عہد ختم ہو گیا اور زمین کے نیچے چھپے چھوٹے چھوٹے جانور باہر نکل آئے، اور گھاس کی فراوانی سے ان کے سائز بڑے ہوتے گئے اور زمین پر فرسٹ میمل وجود میں آ گئے۔ پودے اور درخت اگنا شروع ہوئے، وہ درخت کے جو آج ہم دیکھنے کے عادی ہیں، اور بالآخر زمین پر لائف ایز وی نو اٹ پیدا ہوئی۔ لیکن ارض کے بارے میں بہت ہی پراسرار سی آیت سورہ طلاق میں ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمینیں بھی، اور اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جس سے ایک سے زیادہ ارض یا 7 زمینوں کا کنسیپٹ پیدا ہوا تھا، اور ان زمینوں کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لی جاتی ہے کہ جس نے ظلم سے ایک بالشت زمین بھی لی تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا، یا 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور اس حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ 7 اراضین کے الفاظ ہیں، یعنی کہ 7 ارض 7 زمینیں۔ اور یہ 7 زمینیں کیسی ہیں، اس کا جواب شاید کوئی انسان نہ دے سکے، کیونکہ ہم صرف ایک ہی ارض کو جانتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم زندگی کی صرف ایک ہی قسم کو جانتے ہیں۔ جس ارض کو ہم جانتے ہیں وہ اس کائنات میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے پھیلاؤ کی عظمت بھی آسمانوں کے پھیلاؤ جیسی ہے، لیکن واقعی 7 زمینیں ہیں تو وہ ہے کہاں؟ انفیکٹ ایسا ہی ایک سوال رومن امپائر کے ایک بادشاہ نے بھی پوچھا تھا، جس کے بادشاہ کا نام ہیراکلس تھا، یا جسے عربی میں ہرکل کہتے ہیں۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اعتراض کے طور پر ایک خط لکھا تھا کہ آپ مجھے اس جنت کی طرف بلا رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو پھر یہ بتائیں کہ ایسے میں جہنم کہاں گئی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھجوایا کہ سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اس جواب پر ہیراکلس کے دربار میں موجود یہودیوں پر خاموشی چھا گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی جٹائی میں بولے کہ ضرور آپ نے یہ بات توریت سے لی ہوگی۔ سچ کہوں تو 7 ارض کا 7 زمینوں کا کنسیپٹ اس قدر وسیع ہے کہ شاید اسے ہم پوری طرح سے سمجھ ہی نہ پائیں۔ ہم آج تک صرف اپنی ہی ارض کو نہیں جان پائے، ہماری ارض تو دور، ہم اپنی اس چھوٹی سی نیلی دنیا کو ہی مکمل طور پر ایکسپلور نہیں کر پائے۔ آج بھی زمین کا 65% حصہ ان ایکسپلورڈ ہے، جن میں سے زیادہ تر حصہ سمندروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا، جیسے میں نے آپ کو پہلے چیپٹر میں 7 آسمانوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ہر آسمان کی کمپوزیشن مختلف ہے، یعنی کہ کوئی آسمان پانی کا بنا ہوا ہے، کوئی سونے کا، اور کوئی ایسی روشنی کا جسے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ویسے ہی یقیناً ہر زمین کی کمپوزیشن بھی مختلف ہوگی، وہ ہماری ارض سے بالکل مختلف قسم کی ہوگی، کیونکہ سورہ طلاق کی اس آیت کے ان ہی آسمانوں کی طرح کی زمینوں کا لفظ ہے۔ کون جانتا ہے کہ وہ دوسری ارض کس مٹیریل کی بنی ہوگی؟ اور سورہ غافر کے مطابق آسمانوں اور زمین کا تخلیق کرنا تو انسانوں کی تخلیق سے بہت ہی بڑا کام ہے۔ اتنے عظیم الشان پیمانے پر بنے یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں، دونوں کی اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں قسمیں بھی اٹھائی، اور یہ تمام آسمان
اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے وہ اللہ کی کرسی کے مقابلے ایسے ہے کہ جیسے صحرا میں پڑی ہوئی کوئی انگوٹھی ہو، اور کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے صحرا میں پڑی ہوئی کوئی انگوٹھی ہو۔ یہ پیمانے اس قدر عظیم ہے کہ نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں اور نہ ہی آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن انہیں تصور کر کے ایک لفظ کا مطلب ضرور سمجھ میں آ جاتا ہے: اللہ اکبر! اللہ بہت بڑا ہے۔ اور آگے میں آپ کو بہت ہی دلچسپ باتیں بتاؤں گا۔ جب تک کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریے، لائک کریے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔